نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ رمضان المبارک کا ایک عشرہ گزر چکا، اب دوسرا عشرہ شروع ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کہلاتا ہے۔ اس عشرہ میں جہاں انسان اور دعاؤں کا اہتمام کرے، وہاں اس دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انسان کو چاہیے کہ استغفار کی کثرت کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس استغفار کا ورد کرنا چاہیے۔ اس استغفار سے جہاں انسان کے گناہوں کی مغفرت ہوگی، وہیں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں، برکتیں اور کرم نوازیاں بھی انسان پر بہت مقدار میں برسیں گی۔ تو اس عظیم الشان عشرہ کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے عبادات کو سر انجام دینا چاہیے۔ ہمارا روزانہ کا سلسلہ سوال و جوابات کا بحمد اللہ تعالیٰ اپنے آب و تاب کے ساتھ شروع ہے۔ جو حضرات ہمیں سوالات بھجوانا چاہیں وہ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرمائیں: markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com۔ اس ای میل پر اردو زبان میں صاف اور سلیس الفاظ میں اپنا واضح سوال لکھ بھیجیے، انشاءاللہ کل اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے پہلے سوال سے۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عامر صاحب نے سرگودا سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک شخص روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے اور اس کا ذائقہ گلے میں آ جاتا ہے، کیا اس شخص کا روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ جواب دے کر ممنون ہوں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص آنکھ میں دوائی ڈالے، آنکھ میں سرما لگائے اور اس کا اثر حلق تک پہنچ بھی جائے، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس شخص کا روزہ بحال ہی قائم ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1678۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں: اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگایا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ کی حالت میں آنکھ میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو لوگ سرما لگاتے ہیں ان کے مشاہدے میں یہ بات موجود ہوگی کہ جب انسان آنکھوں میں سرما لگائیں تو صبح آپ کا گلے میں سرمے کے اجزاء اور اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوائی لگاتا ہے تو دوائی کے اجزاء بھی اس کے گلے میں محسوس ہوتے ہیں، لیکن آنکھ سے گلے کے اندر آنے کا کوئی اصلی راستہ، جسے فقہا نے منفذ اصلی کہا ہے، موجود نہیں ہے، بلکہ مسامات کے ذریعے اور رگوں اور ریشوں کے ذریعے یہ دوا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتی ہے، اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ قربان احمد اتادہ صاحب، آپ پوچھتے ہیں مفتی صاحب، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھولے سے کھا پی لیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب دے کر ممنون فرمائیں، شکریہ۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص بھولے سے کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کسی شخص کو ایسا معاملہ پیش آیا کہ وہ بھولے سے کھا رہا تھا، اب آپ اس کو بتائیں یا نہ بتائیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، آپ کے سوال کی مناسبت سے اس کو سمجھ لیا جائے تو بہتر ہے کہ جو شخص روزہ کی حالت میں کھا پی رہا ہے، اگر وہ قوی اور جوان آدمی ہے جو بھوک کو کنٹرول کر سکتا ہے اور روزہ اس کو زیادہ متاثر نہیں کرے گا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس شخص کو یاد دلا لیں کہ بھائی آپ کا روزہ ہے۔ اور اگر روزہ کی حالت میں کھانا پینا کرنے والا شخص یہ بوڑھا ہے، کمزور، ناتواں اور ضعیف ہے کہ اگر اس کو کھانے نہ دیا جائے تو اس کو بھوک زیادہ لگے گی یا اس کو روزہ زیادہ لگے گا، تو اب اس شخص کو کھانے دیا جائے۔ تو دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھولے سے اگر کوئی کھا پی لے
تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر کسی شخص کو بھولے سے کھاتا پیتا دیکھ لیں تو درجہ بدرجہ یہ 2 حکم ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ وقاص انور صاحب آپ سوال پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے ہم نے ان ڈاکٹر صاحبان کو جو انہیلر اور سینے کے امراض اور پھیپھڑوں کے ماہر سمجھے جاتے ہیں ان سے ہم نے کنسلٹ کیا۔ ان تمام کا کہنا یہی ہے کہ جب انہیلر کے ذریعے سے آپ پمپ کرتے ہیں دوائی کو تو دوائی کے اجزاء جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی شکل میں موجود ہوتے ہیں یہ آپ کے گلے میں سے نیچے چلے جاتے ہیں اور وہ نالی کے اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے اصولی طور پر ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جس قسم کا انہیلر استعمال کیا جائے۔ تو حکم اس کا پھر یہی ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کو انہیلر استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے، برداشت کریں۔ لیکن اگر کسی شخص کو روزہ کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے کی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں، اس کو سانس کی سخت دشواری ہے کہ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا اور معمولات مکمل کرنا ناممکن ہو رہا ہے، تو اب گنجائش ہے کہ یہ شخص انہیلر استعمال کر لے، لیکن بعد میں ایک روزے کی قضا کر لے، کفارہ اس پر نہیں ہوگا۔ محمد فصیح الدین صاحب انڈیا سے آپ نے سوال کیا ہے مفتی صاحب جنازے کی نماز کیسے پڑھیں، نیت کیسے کریں، تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے جب جنازہ آپ کے سامنے ہو تو بس نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اس مرد کا یا اس خاتون کا جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ جنازے کی جو 4 تکبیرات ہیں، 4 تکبیرات میں سے پہلی تکبیر کے بعد ثنا، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد میت کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ نیت کر لی جائے کہ میں ثنا اللہ کے واسطے پڑھوں گا اور درود شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعا اس میت کے لیے ہوگی۔ یہ تفصیلی اگر نیت کر لیں تب بھی درست ہے۔ تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے، اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا تو پھر نیت درست ہو گئی۔ ہاں زبان سے اگر الفاظ ادا کر لیے تو اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ فرض نماز کے بعد جس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اسی طرح جنازہ کی نماز کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب دے کر ممنون ہوں، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ دیکھیے نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، لہذا جب آپ نے دعا کر لی ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے دعا کرنا یہ نماز جنازہ کی جو ہیئت ہے، نماز جنازہ کی جو شکل ہے اس میں زیادتی کرنے کے اور اس میں ایک اضافہ کرنے کا ایک مترادف ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ فقہائے کرام جو امت کا ذمہ دار طبقہ ہیں انہوں نے جنازہ کے بعد دعا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خلاصۃ الفتاویٰ میں علامہ طاہر بن عبد الرشید البخاری رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کریں۔ اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ آپ نے اپنی کتاب مشکات کی شرح مرقات المفاتی شرح مشکات المصابیح میں واضح لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کریں، اور آپ نے جو وجہ لکھی ہے آپ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ، نماز جنازہ کے بعد جب بندہ دعا کرے گا تو سمجھنے والا یہی سمجھے گا کہ جنازہ میں یہ زیادہ ہے، یعنی جنازہ پڑھیں، جنازہ کے بعد بھی یہ چیز ہے جو ضروری ہے، تو اس لیے اس زیادتی اور اضافے کی وجہ سے فقہا نے منع کر دیا۔ اس پر اگر مفصل آپ نے کلام دیکھنا ہو تو ہمارے دادا استاذ ہیں، استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کے استاد ہیں حضرت امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے راہ سنت، اس میں اس پر مفصل بحث موجود ہے اور باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کی جائے۔ محمد نثار صاحب ابو ظہبی عرب امارات سے آپ کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا استاذ المحترم و شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اور استاذ محترم مولانا محمد الیاس گھمن صاحب خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے اور آپ کی دعائیں ہیں، سب امن و امن ہے، خیر و عافیت ہے۔ میرے پاس 1 لاکھ روپے 6 مہینے اور 40,000 روپے جو کسی کو قرض دیا تھا 15 دن پہلے ملے ہیں۔
ابھی میرے ذمہ ان دونوں رقوم کو ملا کر کیا زکوٰۃ دینا بنتا ہے یا نہیں، اور اگر بنتا ہے تو ان رقوم میں سے کل کتنا بنتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادا کر سکوں؟ رہنمائی فرما کر مشکور فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ کثیرہ۔ دیکھیے بھائی محمد نثار صاحب کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس رقم، میں مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک سال سے کچھ رقم موجود ہے، ایک رقم ایسی ہے جو ان کے پاس 4 مہینے سے آئی ہے اور ایک رقم ہے جو 15 دن پہلے آئی ہے۔ تو سوال یہ کر رہے ہیں کہ آیا کہ میں وہ رقم جو سال سے لے کر اب تک ہمارے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ ادا کروں، یا جو رقم میرے پاس 4 مہینے پہلے آئی ہے یعنی یہ 1 لاکھ اور 40,000 جو آئی ہے 15 دن پہلے، ان کو بھی میں جمع کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب آپ کی زکوٰۃ ادا کرنے کی تاریخ آ گئی ہے، مثلا 1 رمضان کو آپ کے پاس چاہے جو رقم بھی موجود ہو اس پر سال گزرا ہو اس کو بھی شامل کریں گے، یا اس پر 4 مہینے گزرے، یا 40,000 جو آپ کے پاس ہے اس پر صرف 15 دن گزرے، ان دونوں رقموں کو آپ اپنی کل رقم میں شامل کر کے اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو باقی سوال کہ کل کتنی زکوٰۃ ادا کروں، تو کل جو آپ کے پاس مال جمع ہو جائے اس کا 2.5% آپ نے بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میں محمد نثار صاحب کی وساطت سے اپنے سامعین سے بات عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کے عنوان سے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے عنوان سے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک فارم تیار کیا ہے جس میں کیٹیگری نمبر 1 اور کیٹیگری نمبر 2 ہے۔ کیٹیگری نمبر 1 میں وہ اثاثے، وہ رقم، زیورات اور چیزیں جو آپ نے قابل زکوٰۃ اشیاء ہیں ان کو لکھنا ہے، اور کیٹیگری نمبر 2 میں آپ نے ان قرضوں کو یا ان بلوں کو یا ان تنخواہوں کو لکھنا ہے جو آپ کے ذمہ واجب الادا بنتی ہیں۔ پھر اے میں سے 2 کو مائنس کر دیں تو باقی جو آئے گا وہ آپ کی ایسی رقم ہے کہ جس پر آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو فارم کو ہمارے ahnafmedia.com سے آپ ڈاؤن لوڈ فرما لیجئے، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی ترتیب بنائیے۔ عمر دراز صاحب بنو سے آپ سوال پوچھتے ہیں، 2 سوالات ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب روزے کی حالت میں اپنے بچوں کو بوسہ دینے سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ بچوں کو پیار کرنا، بچوں کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 2 پوچھتے ہیں کہ سحری کے وقت طلوع سحر کو اعلان ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دیں، لیکن اذان 5 منٹ بعد ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس کے درمیان کوئی پانی پی لے تو روزہ فاسد ہو جائے گا کہ نہیں؟ جب تک اذان نہ ہوئی ہو تب تک گنجائش ہے یا نہیں؟ مطلع فرمائیں۔ دیکھیے طلوع فجر کا وقت ایگزیکٹ وقت ہے، اس وقت تک روزہ کے لیے آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ جب طلوع فجر کا وقت ہو گیا، آپ نے کیلنڈر اس پر دیکھا، ایگزیکٹ گھڑی تھی، اس کا ٹائم آپ نے فکس کیا ہوا تھا، اس پر دیکھا، یا مسجد کی گھڑی ایگزیکٹ ہے، انہوں نے وہاں سے اعلان کر دیا، معلوم ہو گیا کہ طلوع فجر ہو چکا ہے، اب روزہ دار اگر روزہ رکھتا ہے تو اس وقت سے آگے وہ کھا نہیں سکتا۔ جو ہمارے علاقوں میں اذان دی جاتی ہے یہ طلوع فجر کے بعد دی جاتی ہے، 5 منٹ بعد دی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے سحری اذان تک کھاتے چلے رہنی ہے تو پھر اس شخص کو روزہ نہیں ہوا۔ اگر آپ کو ایسی سچویشن پیش آ چکی ہے تو اب آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ جس دن ایسی سچویشن سے آپ 2-4 ہوئے ہیں انہی دنوں آپ کا روزہ نہیں ہوا، اور ان دنوں کی آپ کے ذمہ قضا رمضان المبارک کے بعد کرنا ضروری ہے۔ عبد الماجد صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، ان کے بھی 2 سوال ہیں۔ اگر 2 مساجد میں الگ الگ سحری اور افطار کا وقت بتایا جائے تو کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ اگر موبائل ایپ سے وقت دیکھ کر افطار کر لیں لیکن قریبی مسجد کے اعلان کے مطابق افطار کا وقت نہیں ہوا تب کیا حکم ہے؟ اس بارے میں وضاحت سمجھ لیجئے کہ آپ اپنی گھڑی کو اپنے ملک کے معیاری وقت کے مطابق اس کو فکس کر لیں، اور آپ کے پاس جو ایگزیکٹ کیلنڈر موجود ہو مستند، اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ کیلنڈر پر جو وقت دیا گیا ہے
مثلاً کیلنڈر پر ہے کہ آپ نے 5:55 پر روزہ افطار کرنا ہے، تو آپ آپ نے مثلاً 6:45 پر روزہ افطار کرنا ہے، تو جب 6:45 ہو جائیں آپ کی گھڑی پر اور وہی وقت لکھا ہوا ہے کیلنڈر پر، تو بس اب وقت ہو چکا ہے، اب آپ روزہ افطار کر لیجئے۔ ہاں 1-2 منٹ جو اگر احتیاط کر سکیں تو بہتر ہے، وگرنہ روزے کا وقت ہو جائے تو افطار کر لینا چاہیے۔ باقی اگر مساجد میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو وہاں پوچھ لینا چاہیے کہ آیا کہ ان کے پاس گھڑی ایگزیکٹ طور پر ٹھیک ہے یا نہیں، تو معیاری وقت کے مطابق گھڑی کو درست کرنا چاہیے۔ بہرحال روزہ افطار جو ہے وہ کرنے کا وقت غروب آفتاب ہے، غروب آفتاب کے وقت افطار کر لینا چاہیے۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا ہے، جن وجوہات سے روزہ کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے ان وجوہات کو تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیے بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی سچویشن ایسی لاحق ہو چکی ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کفارہ واجب ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو وہ سچویشن واضح لکھ بھیجیے، ہم اس کا جواب عرض کر دیں گے۔ باقی تفصیل کے بجائے میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں، اگر جان بوجھ کر کھایا، جان بوجھ کر پیا یا جان بوجھ کر بیوی کے پاس گئے، یہ 3 امور صادر ہوتے ہیں تو پھر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ باقی اگر آپ کی کوئی خاص حالت اور خاص سچویشن ہے تو وہ آپ بھجوائیں گے تو اس کے مطابق ہم عرض کر دیں گے۔ محمد اکرم رشیدی صاحب بہار انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت پہنچا جب کہ عشاء کی جماعت ختم ہو چکی تھی اور تراویح کی نماز شروع ہونے والی ہی تھی، تو یہ شخص عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ کر تراویح میں شریک ہوگا یا صرف فرض پڑھنے کے بعد ہی تراویح میں شریک ہو جائے گا؟ اس کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ اس شخص کو چاہیے کہ فرض پڑھے، فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ پڑھے اور اس کے بعد تراویح میں شامل ہو جائے۔ ماسٹر محمد زاہد صاحب لاہور سے آپ نے سوال پوچھا ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد کا جو فنڈ یعنی پیسے آتے ہیں وہ ایک دکاندار کے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں، جب ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتا ہے۔ چند لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ وہ مسجد کے پیسے دکان میں لگاتا ہے، تو کیا بندہ مسجد کے پیسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں؟ جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں ان کا اعتراض اٹھانا بجا ہے اور درست ہے۔ مسجد کا پیسہ کسی شخص کے لیے بھی اپنے ذاتی استعمال کرنا، ذاتی استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ اتنے پیسے بعد میں بھی اس فنڈ میں رکھ دیتا ہو، لیکن ابتداً اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مسجد کا پیسہ امانت ہے، آپ اس سے اپنے کاروبار کرتے رہیں اور اپنے ضروریات پوری کرتے رہیں، تو یہ امانت میں خیانت کی بات ہے، اس سے سخت احتراز کرنا چاہیے۔ جنہوں نے اعتراض کیا بجا کیا، تو اگر وہ شخص ان پیسوں کو مکمل طور پر الگ رکھ کر حفاظت کر سکے تو اس کو خزانچی بنایا جائے، اور اگر وہ حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے ہی کام میں صرف کرتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، تو پھر اس سے پیسے لے کر کسی اور شخص کو خزانچی بنا دیا جائے۔ محمد عمران صاحب ٹیکسلا سے وہ سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس 3 تولے سونا ہے جو اس کے اپنے پاس ہے، اس کے علاوہ 1,15,000 روپیہ کیش ہے جو کہ اس نے 1 سال اپنے شوہر اور بھائی کو ادھار دیا ہوا ہے، اور اس رقم کے واپس ملنے کی بھی کوئی تاریخ طے نہیں ہے، البتہ لینے والوں نے واپسی کا وعدہ ضرور کیا ہے، تو اس پر زکوٰۃ کس نے دینی ہے، یہ وضاحت فرما دیں۔ اس خاتون کے پیسے چونکہ واپس ملنے کی امید ہے، اس لیے زکوٰۃ اسی خاتون کے ذمہ ہے، جنہوں نے ادھار لی ہے ان کے ذمہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ خاتون حساب لگا لے، مثلاً اس نے حساب لگایا سونا پلس پیسے کو ملا کر، تو اس کی رقم مثال کے طور پر بنی ہے 20,000، تو سونے کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادائیگی کر دے، باقی جو قرض پر دیے ہوئے رقم ہے اس کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کو حساب میں رکھ لے۔ اگر ابھی ادا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ جب اس کا قرضہ واپس ملے اس وقت یہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی اجازت ہوگی۔ تو دونوں صورتیں ہیں، فوراً ادا کر دے تو اچھا ہے، اگر بعد میں ادا کر دے تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ عزیز الرحمن صاحب ممبئی انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں تراویح کی 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پر بیٹھنا تھا،
بیٹھنا بھول گیا۔ کھڑا ہو کر جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لی تو یاد آیا کہ 2 رکعت پر بیٹھنا تھا، تو اب کیا کروں؟ بیٹھ کر اتحیات پڑھوں یا سورت ملا کر دوسری اور تیسری رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لوں؟ جو حکم و رہنمائی فرمائے۔ جب آپ دوسری رکعت پڑھ کر بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، فاتحہ کے وقت آپ کو یاد آیا کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، تو فوراً فاتحہ اور قیام کو چھوڑیں اور آ کر تشہد میں بیٹھ جائیں۔ تشہد میں بیٹھ کر تشہد پڑھیں، دائیں طرف ایک سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، سجدہ سہو کریں، اس کے بعد پھر اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ سجدہ سہو کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، تو اس طرح آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ محمد معاذ صاحب یو پی انڈیا سے آپ سوال پوچھتے ہیں، حضرت سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں سجدہ سہو واجب ہو گیا ہو اور کم علمی کی وجہ سے سجدہ سہو نہ کیا گیا ہو، تو اب نماز کا اعادہ ضروری ہوگا یا نہیں؟ اگر اعادہ ضروری ہے تو کیا ان 2 رکعتوں میں پڑھا گیا قرآن بھی لوٹایا جائے گا؟ جواب مرحمت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، فقط وسلام۔ اس مسئلے کو غور سے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ نے تراویح پڑھی اور تراویح میں کوئی واجب رہ گیا، بعد میں آپ کو پتہ چلا، تو اگر وقت موجود ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے تک وقت موجود ہے، تو اس تراویح کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس تراویح کا اعادہ کرتے ہوئے جو قرآن مجید آپ پڑھ چکے ہیں، اس قرآن مجید کا اعادہ کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح کی صورتیں پڑھ کر اپنی 2 رکعت تراویح مکمل کر لیں۔ یہ تو حکم اس وقت ہے کہ جب وقت موجود ہو۔ اب وقت گزر گیا، مثلا آپ کو دوسرے دن یاد آیا کہ ایسا مسئلہ ہوا تھا، تو اب اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ تو اصول یہ سمجھ لیا جائے کہ اگر نماز میں ایسی مسٹیک ہو جائے کہ جو واجب چھوڑنے والی ہو اور آپ کو پتہ چل جائے، تو وقت کے اندر اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، اور وقت گزرنے کے بعد اس کا اعادہ کرنا مستحب ہے۔ عبداللطیف صاحب کشمیر سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب ہم ڈرائیور لوگ ہیں اور جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تب روزہ رکھتے ہیں، مگر جب گاڑی کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں، اس صورت میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمیں دن رات چلنا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے نکل رہے تھے، اگر اس وقت میں نکلے کہ آپ اپنے شہر کی باؤنڈری کراس کر چکے تھے اور اس وقت طلوع فجر یعنی سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، تو اب آپ کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، اس کی قضا بعد میں کریں گے۔ اور اگر آپ روزہ کی سحری ختم ہونے کے وقت تک اپنے گھر میں تھے یا اپنی شہر کی باؤنڈری کے اندر تھے، تو اب روزہ رکھنا آپ کے لیے مسٹ ہوگا۔ اپنی حالت دیکھ کر جو فیصلہ ہو کر لیجئے۔ عبداللہ پان پوری صاحب گجرات انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک بندے نے سحری کے بالکل آخری وقت میں چھالیا کے چند دانے منہ میں رکھ کر کسی کام میں مشغول ہو گیا اور اسی درمیان فجر کی اذان ہو گئی، تو کیا اب روزہ اسی حالت میں رکھنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، فجر کی اذان عموماً طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے۔ آپ اس دن کو دیکھ لیجئے، اگر اس وقت آپ کی اذان طلوع فجر کے بعد ہوئی ہے تو آپ جو منہ میں چھالیا لیے ہوئے ٹھہرے رہے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ رمضان کے بعد اس روزہ کی قضا رکھ لیجئے۔ عارف وانی کشمیر سے آپ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اور اگر جمعہ کی نماز عورت مسجد میں پڑھے تو کتنی رکعت پڑھے اور نیت کیا کرے؟ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، جمعہ کی نماز ہو یا دیگر نمازیں ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو گھر کی مسجد کی طرف ریفر کیا کہ وہاں نماز پڑھیے۔ ترغیب و ترہیب میں امام منذری رحمہ اللہ نے حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی روایت نقل کی ہے، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے، عورت مسجد میں نہ آئے۔ اس لیے جمعہ کی نماز بھی ہو تب بھی آپ عورتیں گھر میں نماز پڑھیں، اور اگر گھر میں جمعہ کی نماز پڑھی جائے تو رکعت اور نیت بھی ارشاد فرما دے۔ بس نیت یہ کرے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں۔ عورت پر چونکہ جمعہ فرض نہیں ہے، اس لیے گھر رہ کر وہ ظہر کی نماز پڑھے گی، یعنی 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، اور اس کے بعد پڑھنا چاہے تو 2 رکعت نفل۔
محمد مبین صاحب مظفر نگر یوپی سے آپ سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جیسے سونا کئی کیرٹ کا ہوتا ہے، اس میں 18 کیرٹ کا 75% سونا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کس حساب سے نکالیں؟ وضاحت فرما کر شکریہ کا موقع دے، جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس مقام پر اس بات کو واضح لکھا ہے، میں آپ کی اس خدمت میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ دکاندار ہے اور یہ یوں سمجھے گاہک ہے، یہ سونا بیچنے والے لوگ ہیں اور یہ استعمال کرنے والے۔ جب دکاندار سونا فروخت کرتا ہے تو مثلاً سونا ہے اس کے اندر 95% اور 5% اس کے اندر کھوٹ ہے۔ جب وہ سونا دیتا ہے، کسٹمر کو دیتا ہے، تو وہ 100% سونے کے پیسے لیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے سنار کا، کہ سنار نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اب اس کے پاس جو گولڈ پڑا ہوا ہے تو ایگزیکٹ گولڈ 95 اور دوسرا 5% کھوٹ، اب اس کل کو چونکہ وہ عام طور پر فروخت کرتے ہوئے کل سونا شمار کرتا ہے، اس لیے اب اس کو چاہیے کہ اس کو سب کو سونا شمار کرتے ہوئے، اس کو 100% سونا شمار کرتے ہوئے اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 2، جو لوگ عام زیور استعمال کرتے ہیں، ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ سونا استعمال کرنے والے، جب یہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور زیور کو فروخت کرتے ہیں تو دکاندار یا سنارا وہ کہتا ہے کہ اس میں 90% سونا ہے اور 10% کھوٹ ہے، ہم کھوٹ نہیں لیتے، ہم 90% سونا لیتے ہیں، تو سونے کے پیسے دیتا ہے، کھوٹ کے پیسے وہ نہیں دیتا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر استعمال کرنے والے لوگ اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو ان کو چونکہ مارکیٹ جاتے ہوئے 10% کے پیسے نہیں ملتے، صرف 90% کے پیسے ملتے ہیں، اس لیے اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت یہ اس سونے میں سے حساب کریں گے، 90% سونے کا، 90% سونے کی جتنی مالیت بنتی ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو دونوں میں فرق یہ نکلا کہ اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ دکاندار ہے اور سنارا ہے جو سونے کی خرید و فروخت کرتا ہے، تو اب یہ کل کو سونا سمجھے گا، اور جب زکوٰۃ ادا کرنے والا عام کسٹمر ہے تو یہ 90% یا جتنا اس کو رقم مارکیٹ میں ملتی ہے کہ یہ ایگزیکٹ سونا ہے تو اتنی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، باقی 10% کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا کیونکہ وہ مارکیٹ میں ڈی ویلیو ہے۔ محمد صدیق صاحب چکڑالہ میاں والی سے آپ سوال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اعتکاف میں غسل کا مسئلہ ہے، مجبوری ہو یا گرمی کی وجہ سے، اور اعتکاف کی نیت کیسے کریں، سنت عمل کیا ہے؟ اعتکاف میں دیکھیے، اگر غسل واجب ہو چکا ہو تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ نے جا کر کرنا ہے، اور اگر ویسے ٹھنڈک کے لیے کرنا ہو، گرمی بہت زیادہ ہے، تو اس طرح غسل کرنے کے لیے اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مفصل کلام اور مفصل مسائل اگر آپ نے دیکھنے ہوں تو استاذ محترم کی کتاب اعتکاف کورس ملاحظہ فرما لیجئے، اس میں واضح طور پر یہ احکام موجود ہیں کہ اگر کسی نے غسل کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ محمد معاذ صاحب ابو ظہبی سے آپ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ابو ظہبی میں 10 تراویح ہوتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے 10 تراویح کی اجازت ہے، 10 تراویح کے بعد امام وطر پڑھتا ہے، تو آپ رہنمائی فرمائیے کہ امام کے ساتھ وطر پڑھیں، باقی تراویح بعد میں پڑھیں، یا ہم تراویح پورا کر کے اکیلے وطر پڑھیں، یا امام جتنا پڑھ چکا ہے بس اتنا ہی پڑھ لیں اور اس کے علاوہ نہ پڑھیں، جو واضح صورت ہو جواب دیں، شکریہ۔ امام صاحب اگر 10 رکعت پڑھتے ہیں تراویح، آپ 10 رکعت پڑھیے، اس کے بعد آپ جماعت چھوڑ دیں، الگ آئیے اور آپ بقیہ 10 رکعت پڑھیے، 10 + 10 یہ آپ کی 20 رکعت تراویح ہو جائیں گی، اور 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد آپ لوگ پھر اپنے وطر ادا کر لیجئے۔ یہ ترتیب رکھیے، یہ اس میں آپ کے لیے سہولت اور آسانی ہے۔ فیض محمد صاحب خانپور سے آپ سوال کرتے ہیں، 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، تراویح کی پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، لیکن ہمارے امام صاحب ثنا نہیں پڑھتے اور تشہد اور درود پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، جبکہ دعائیں نہیں پڑھتے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جس طرح عام نمازوں میں ثنا پڑھنا سنت ہے اور درود شریف کے بعد دعا پڑھنا یہ مسنون ہے،
اسی طرح یہی حکم تراوی کا بھی ہے۔ آپ کے امام صاحب اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ غیر مسنون فعل کرتے ہیں، اس سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ انہیں سمجھا دینا چاہیے کہ تراوی کی نماز 1 سال بعد آتی ہے اور وہ بھی چند دنوں کے لیے ہے، صرف 30 دن ہے، تو اس کے لیے وقت کو بچا کر یہ لوگ کیا کریں گے؟ اپنا وقت جتنا عبادت میں صرف ہو جائے، عبادت میں استعمال ہو جائے، اتنا یہ قیمتی بنے گا۔ اس لیے وقت کی پرواہ کیے بغیر ان کو چاہیے کہ جہاں فرائض کا اور واجبات کا اہتمام کرتے ہیں وہاں سنن اور مستحبات کا بھی اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور انہیں نفع اور اجر عطا فرمائے گا۔ باقی اگر یہ ثنا بھی نہیں پڑھتے اور درود شریف کے بعد والی دعا بھی نہیں پڑھتے تو ان کی تراوی ہو جائے گی، لیکن مسنون تراوی کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں، عشاء سے پہلے جو 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، کیا سنتیں پڑھنی چاہیے یا نفل پڑھنی چاہیے؟ اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ جو پڑھنا چاہیں۔ محمد شوکت صاحب انڈیا یوپی سے آپ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھتے ہیں، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امام صاحب تراوی کی نماز میں 13 پارہ کی سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں، ساتھ سارے مقتدی بھی سجدہ کرتے ہیں۔ امام صاحب کو سجدہ سے کھڑے ہو کر اب اگلی آیت پڑھنی تھی، لیکن امام صاحب پھر اسی سجدہ کی آیت سے شروع ہو گئے، تو کیا اس صورت میں امام صاحب کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ایک تو اس کا جواب دیں۔ میں ساتھ ساتھ جواب بھی دے دیتا ہوں۔ فتاوی ہندیہ، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے کہ کسی شخص نے ایک رکعت میں ایک ہی صورت، ایک ہی رکعت تھی، اس نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا، پھر دوبارہ کھڑا ہوا اور پھر آیت سجدہ پڑھی، تو فرمایا جو پہلے سجدہ کر چکا ہے وہ اس کے لیے کافی ہوگا، دوبارہ سجدہ کی حاجت نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ یہ کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم کتنے دنوں میں مکمل کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی سہولت پر اور مقتدیوں کی ہمت پر مبنی ہے۔ اتنے دنوں میں ختم کریں کہ جتنے دنوں میں قرآن کریم مقتدیوں کو سمجھ بھی آئے کہ قاری صاحب پڑھ کیا رہے ہیں۔ آپ ایک دن میں 2 دنوں میں ختم کرنے کی بات کریں اور مقتدیوں کو سمجھ بھی نہ آئے تو اس طرح ختم کرنا پھر کیا فائدہ رکھتا ہے؟ ہاں، کچھ دن لگا لیں، 10 لگا لیں، 12 لگا لیں، 15 لگا لیں، 20 لگا لیں، جتنے دن لگائیں، لیکن اس میں تراویح بالکل واضح اور صاف طور پر اس کی قرات سنائی دے تو بہتر ہے۔ محمد شاہ نواز صاحب کلکتہ مغربی بنگال انڈیا سے آپ کا سوال یہ ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضروری عرض یہ ہے کہ میرا ایک بڑا دکان کلکتہ کے ایک مارکیٹ میں تھا، جسے کچھ عرصہ پہلے میں نے اس نیت سے فروخت کیا کہ اسے بیچ کر 2 چھوٹی دکان کاروبار کے لیے اور ایک فلیٹ رہائش کے لیے خریدوں گا۔ دکان اب تک نہیں ملا، پر ایک فلیٹ خرید لی ہے۔ فلیٹ خریدنے کے بعد کچھ نقد روپے میرے پاس بچے ہیں، کیا اس نقد رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ جی ہاں، آپ کے پاس جو نقد رقم موجود ہے اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہے۔ محمد شاہ نواز صاحب نے دوسرا سوال ہم سے پوچھا ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں کچھ سود کی رقم پڑی ہوئی ہے، اصل میں نے پوری نکال لی ہے، کیا اس سود کی رقم پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی جبکہ شریعت میں سود حرام ہے؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے، سود کی رقم یہ بالکل حرام ہے، تو یہ پوری کی پوری رقم کسی غریب کو دینا آپ کے ذمہ ہے، ضروری ہے، اور آپ نیت اس میں یہ کریں گے کہ میں سود کا وبال اپنی جان سے دور کر رہا ہوں، اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں کریں گے۔ اور سود کی رقم میں زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ اس میں سے 2.5% دے دیں، نہیں، بلکہ سود کی پوری رقم کو اپنی ملکیت سے نکال کر کسی ایسے شخص کو جو غریب مسکین ہو اس کی ملکیت کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہماری آج کی سوال جواب نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے برکتیں، رحمتیں اور مغفرت کے سامان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔